Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہماری کلاس نمبر 21 میں، جس میں ہم نماز کے مسائل پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق کے بعد آپ بھائیوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے ہم یہاں تک پہنچے، ورنہ یہ سفر ہمارے آپ کے بنا مکمل کرنا مشکل اور ناممکن تھا۔ سب سے پہلے ہم جس طرح کوئز حل کرتے ہیں، لاسٹ کلاس کا ریویژن کرتے ہیں، تو پہلے کوئز حل کر لیتے ہیں۔ جس طرح آپ بھائی بہنوں نے جس طرح جواب دیا، دیکھتے ہیں کہ کس کا جواب صحیح تھا اور کس کا جواب غلط تھا۔ تو اگر جواب صحیح تھا تو ٹھیک ہے، اگر غلط تھا تو آپ اس کو کریکٹ کر لیں تاکہ ہمارے لیے ہماری اصلاح بھی ہو جائے، اور اگر کریکشن ہم نے کرنا ہے تو وہ بھی کر لیں۔ سب سے پہلا سوال تھا کہ بک خریدنے سے علم حاصل ہو جائے گا؟ تو بالکل نہیں، یہ بالکل غلط ہے کہ بک جمع کرنے سے، خریدنے سے صرف ردی جمع ہوگی۔ علم کے لیے ہمیں پڑھنا، سیکھنا، عمل کرنا، اسے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی علم جو حاصل کیسا ہوتا ہے، یعنی علم کے لیے ہمیں پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی، عمل کرنا، اور اس کے بعد جب عمل کر لے تو پھر اس کے بعد جب ہم پریکٹس کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ پہلے پڑھتا ہے، پھر پریکٹس کرتا ہے، اس کے بعد لوگوں کے آپریشن کرنے لگتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ ایسا ڈاکٹر کہ سب سے پہلے اس نے شروعاتی آپریشن سے کی، یعنی پڑھتے ہی سیدھا آپریشن، تو یہ ضروری نہیں، یہ غلط ہو جائے گا، آپریشن فیل ہو جائے گا۔ تو اسی لیے پہلے سب سے پہلے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کو دعوت دینا، یا تو پھر آپریشن کریں۔ جس طرح سب سے افضل ترین جو دین ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے فائدے کا سبب ہے۔ علم سیکھنا، سب سے دو فائدے دیکھے کہ علم سیکھنے کے، سب سے پہلا فائدہ علم سیکھنے کا، اور دوسرا نقصان۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب علم سیکھتے ہیں، عبادت کی معلومات ہوتی ہے، نماز کے احکام جانتے ہیں، روزوں کے احکامات جانتے ہیں، زکوٰۃ کے احکامات جانتے ہیں، وراثت کے مسائل، وراثت کے احکامات جانتے ہیں، دنیا میں لوگوں سے کس طرح سے معاملات کرنا ہے، قرض کے معاملات ہو یا پھر اور کوئی بھی معاملات، یہ جب علم سیکھنے سے ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ علم نہ سیکھنے سے نماز میں غلطی، روزوں میں غلطی، زکوٰۃ کا پتہ نہیں، زکوٰۃ پورا سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دیتے ہیں، وراثت کا علم نہیں، اور جب وراثت کا علم نہیں رکھتا ہے تو ایک دوسرے کا قتل کر بیٹھتے ہیں۔ جب قرض کسی سے لیتے ہیں یا کسی کو دیتے ہیں تو قرض کے معاملات کرتے ہیں، تو قرض کا رجسٹر بنوانا ہے۔ قرض اگر دوست رشتہ دار کو کسی کو دے رہے ہو تو اپنے ساتھ وکیل یعنی وٹنس بنانا ضروری ہے۔ جب ہم یہ نہیں کرتے، علم نہیں رکھتا ہے، تو پھر دوست رشتہ دار ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، اور پھر وہ اس گناہ کو کر دیتے ہیں۔ جب ہم قرض لیتے ہیں یا دیتے ہیں تو پیپر ورک، گواہ جب ہم نہیں کرتے تو یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ۔ یہ سب چیز علم نہ ہونے پر نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا تو یہ ہے کہ انسان اپنا خود کا نقصان بھی کرتا ہے اور دوسروں کا بھی کر بیٹھتا ہے۔ سب سے پہلے کہ کس طرح سے خود کا نقصان کر لیتا ہے، عبادت کے معاملات میں، مال کے معاملات میں، حرام حلال سوچتا نہیں ہے، بالکل آپس میں آگے پیچھے دیکھتا نہیں ہے، خود کا نقصان کرتا ہے۔ اور اگر مثال میں دیکھ لے کہ اگر دوسروں کا نقصان کس طرح سے کرتا ہے، کہ ایک سبزی ہے اس پہ ہائی مارجن میں سیل کرتا ہے، یعنی ٹماٹر مجھے امید ہے کہ وہاں پر شاید 40 50 یا 60 روپے انڈیا میں ہوگا، یا یہاں پر بھی آپ لگا لے، یا 4 5 روپے بحرین میں۔ تو اگر وہ 100 روپے 150 روپے میں سیل کر رہا ہے اور لایا وہ 10 20 روپے کلو سے، ہائی مارجن میں سیل کر رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری کمائی اس کی حرام کی ہو جائے گی۔ یہ کمائی کیوں؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہمارا جو دین ہے یہ نہیں سکھاتا۔ مارجن ہم منافع تھوڑا سا رکھیں، ایسا نہیں کہ بالکل نہ رکھیں، تھوڑا سا منافع رکھیں اور اپنا بزنس کریں، ورنہ ہم خود کا بھی نقصان کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، دوسرے کا بھی نقصان کرتے ہیں، اس کا مال ہم زبردستی کھینچ لیتے ہیں، یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہمارا بھی نقصان، دوسروں کا زیادہ نقصان۔ کچھ لوگ تو یہ اس کے آگے بڑھتے ہیں۔
یہ تو آپ کو جس طرح بتایا کہ علم سیکھنے کا نقصان اور نہ سیکھنے کا نقصان، یہ تو آپ کو بتایا۔ جیسے ہی آپ مارکیٹ میں جاتے ہو تو آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ مال سیل کرنا یا دینا، یا آپ مارکیٹ میں سیل کرتے ہو نہیں دیتے ہو، یہ سارے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تم جب تک بازار میں نہ ہو، جب تک لین دین کے معاملات کا علم نہ سیکھ لو، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ جب تک وہ شخص کو بازار میں آنے نہیں دیتے، جب تک اسے حلال و حرام کا فرق نہ ہو، بزنس کیسے کریں یہ پتہ نہیں، تو اس کو بازار میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ اس دین اسلام ہمیں کتنی اچھی احکامات سکھاتا ہے، ہم اس کو پڑھتے نہیں، اس کا علم حاصل نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کو ملتے ہیں مارکیٹ میں، یعنی مارکیٹ کا لفظ اس لیے کہ آپ کو ہر جگہ ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اگر آپ جب کبھی ان کو یہ چیز کا بتائے، حرام حلال کا بتائے، علم کا بتائے، علم سیکھنے کا بتائے، یا پھر کوئی بھی نیکی بتائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ سکھانے کی، یا آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یا آپ کہنے کی، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، وی نو ایوری تھنگ۔ تو جب اگر ان سے جب آپ سے وہ یہ جواب دے، یا آپ کو ایسے لوگ ملے، تو آپ کو وہ شخص جو بچہ فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ہوتا ہے، اس سے میکس میں، یہ جو میکس میں 2+2 کتنے ہوتے ہیں؟ 5، صحیح ہے نا؟ 2+2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ فرسٹ اسٹینڈرڈ میں 2+2 4 ہوتے ہیں، سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں 2+2 4 ہوتے ہیں، تھرڈ اسٹینڈرڈ میں 2+2 4 ہوتے ہیں، فورتھ اسٹینڈرڈ میں 2+2 4 ہوتے ہیں، چاہے آگے 10th یا کالج میں چلے جائے 2+2 4 ہوتے ہیں، یہی فارمولا چلتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ کو ہر کلاس میں یہی پڑھاتے ہیں؟ یعنی اس بچے کو، اس شخص کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ بار بار ایک ہی سبجیکٹ، ایک ہی میکس، ایک ہی کیلکولیشن بار بار آپ کو تمام کلاسوں میں، یعنی جو سلیبس ہے وہ فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کے 10ویں کلاس تک یا کالج تک آپ کو بس یہی سکھا رہے ہیں، 2+2 4، 2+2 4، 2+2 4، 2+2 4، یہی چل رہا ہے۔ تو ہم ان سے یہ جو بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے سارا علم سیکھ لیا، کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے، تو بس یہ 2+2 4 میں ہی ہے، یعنی فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کے 10 اسٹینڈرڈ کالج چلے گئے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم سیکھ لیا، بس یہ 2+2 میں ہی ہے، آگے نہیں بڑھے۔ ہم ان سے یہ کہیں گے جو فرسٹ اسٹینڈرڈ میں بچہ ہوتا ہے وہ 2+2 4 کرتا ہے، جب سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں جاتا ہے 2+2 یعنی 222+222، 222+222 کرتا ہے، جب تھرڈ اسٹینڈرڈ میں جاتا ہے تو 222 ملٹیپلائی کرتا ہے، جب فورتھ اسٹینڈرڈ میں جاتا ہے تو اس کے آگے جاتا ہے، یعنی پیچھے نہیں جاتا۔ تو ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ علم ایزی سے شروع ہوتا ہے، آگے بڑھتے بڑھتے جتنا زیادہ پڑھتے ہو، جتنا ہائی لیول میں جاتے ہو، علم ختم نہیں ہوتا۔ جتنا آپ زیادہ پڑھتے ہو، جتنا زیادہ سیکھتے ہو، جتنا آپ نے پڑھ لیا کر لیا، اتنا آپ کا زیادہ مقام ہے، علم ختم نہیں ہوتا۔ تو آپ کو جو بھائی ہے، جو شخص مارکیٹ میں ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت علم سیکھ لیا، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس علم بہت ہے، یعنی آپ نے علم سیکھ لیا، یعنی آپ 2+2 نہیں کرتے ہو، آپ نے اس سے زیادہ اسٹینڈرڈ پڑھ لیا، یا آپ نے خوب پڑھ لیا، ماشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ اب آپ کی ضرورت میدان میں ہے، یہاں پر نہیں، آپ بازاروں میں، مارکیٹوں میں، یہاں نہیں، آپ کی ضرورت میدان میں۔ کتنے ایسے بھائی، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، نماز پڑھنے نہیں آتا، روزے کے احکامات پتہ نہیں، تو یہ جو آپ کا علم ہے وہاں پر لگائے، وہاں پر ان کو بتائے، ان کو سکھائے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کو سب کچھ پتہ ہے تو پھر آپ اپنا وقت وہاں پر دیں، یہاں پر نہ دیں۔ تو جب یہ سارے معاملات، جب ہم خاموش علم سینے میں رکھیں گے، لوگوں کو بتائیں گے نہیں، تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آپ کی ضرورت میدان میں ہے، باہر نہیں۔ کہتے ہیں پھر آپ ہمیں نہ سکھائے، ہمیں ہر چیز پتہ ہے، آپ کو ہر چیز پتہ ہے، تو پھر میدان میں ہے، آپ بیکاری میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ دوسرا سوال، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کوئز کا جو دوسرا سوال تھا، علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ آپ کو بتایا تھا کہ پچھلی کلاس میں سیکھنے سے ہوتا ہے، مدرسہ میں جانے سے، مدارس میں شیخ کے پاس یا شیخوں کے پاس جو علم، عالم فاضل یا علم رکھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کے سیکھنے سے، لگاتار ٹیچر کے پاس جن کو قرآن کا علم، حدیث کا علم ہو، تو یہ ان کے پاس بیٹھنے سے علم حاصل ہوگا۔ ایسے نہیں کہ سیدھا کتابیں کھول لی، پڑھ لی، سارا ختم ہے۔ بیٹھنے سے، کتابوں سے ملتا ہے، لیکن زیادہ اس کی تفصیلات جو بڑے استاد ہیں وہ ہمیں آسانی سے سمجھاتے ہیں کہ یہ قرآن کی جو وحی ہے کیوں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کیا وجہ تھی، کیوں ایسے نازل ہوئی، کون سا وقت تھا، مکہ میں ہوئی یا مدینہ میں،
یہ ساری تعلیمات ہمیں علماء اکرام، شیخ، ٹیچر، محدث، مدرسے میں ہم جو پڑھتے ہیں یہ ہمیں آرام سے سمجھ آتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ نماز کے ارکان فرائض کتنے ہیں؟ تو آپ لوگوں نے صحیح لکھا 14 ہے، کسی نے شاید زیادہ کم بھی لکھا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ قرآن و سنت میں 14 ملتے ہیں، کسی علماء کے پاس اختلاف آتا ہے، کوئی زیادہ ہوتا ہے کوئی کم کہتا ہے، لیکن ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں شیخ صالح العثیمین کی، جس کا ٹرانسلیشن ہمارے شیخ نے کیا ہے ڈاکٹر محبوب ابو عاصم، تو انہوں نے ہمیں 14 پڑھائی ہے، ہو سکتا ہے اس کے آگے بھی ہو، اس سے کم بھی ہو، لیکن ہم نے اس کو مختصر کیا ہے۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ بنا تکبیر اولیٰ تحریمہ کی نماز ہو جاتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایک شخص، پچھلی کلاس میں ہم نے بتایا تھا کہ کوئی شخص اللہ اکبر، کوئی امام رکوع میں یا سجدے میں ہے، وہ اللہ اکبر کہہ کے سیدھا اس کی نیت تھی رکوع میں جانے کی اور رکوع میں چلا گیا، سجدے میں چلا گیا، تو اس نے نماز شروع ہی نہیں کی، یعنی تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولیٰ جو کہتے ہیں اس نے شروعات ہی نہیں کی، تو اس کی نماز ہی شروع ہی نہیں، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور پانچواں سوال یہ تھا کہ آج کی کلاس کیسی لگی، کیا آپ نے نیا سیکھا؟ تو اللہ سے امید ہے کہ آپ کو ہماری کلاس اچھی لگی ہوگی، اس سے کافی کچھ آپ کے علم میں فائدہ ہوا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے جو سیکھا اور ہم نے جو بتایا، ہم دونوں کو علم سیکھنے کی توفیق تو دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے، لوگوں کو دعوت کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے آپ نے سنا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ جنت تو ہمارے لیے ہے، جنت میں تو ہم جائیں گے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولا بتا دیا کہ کس طرح سے اللہ کو راضی کرے، وہ کون سی عبادت ہے، وہ کون سی عبادت کا طریقہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بتائی، جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آ کے سکھایا، چاہے وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، پھر اور بھی کوئی بھی چیزیں ہیں، اللہ جبرائیل علیہ السلام نے وہی طریقہ بتایا جو اللہ نے انہیں سکھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، تو وہی طریقہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا قیامت کے دن، ورنہ جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جامع کوثر پلائیں گے، کہیں گے فرشتے کہ اللہ کے نبی یہ وہ شخص ہے کہ جب جامع کوثر شخص پینے آئے گا کوئی، تو اللہ کے نبی کہیں گے آؤ میرے امتی، آؤ میرے امتی، تو اللہ کے نبی فرشتے اسے روک دیں گے، آنے نہیں دیں گے۔ تو کیوں آنے نہیں دیں گے؟ ہم نے پچھلے بھی 2-3 بار آپ کو بتایا تھا وہ حدیث کہ فرشتے پھر اس کو روک کر کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بندے وہ شخص ہے جو آپ کے دین میں بدعت پھیلاتے ہیں، یعنی نئے کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہیں گے کہ سخن سخن ان کو میری نظروں سے دور لے جاؤ، تو فرشتے اسے زمین کے بل، اس کے منہ کے پل گھسیٹتے ہوئے اسے لے جائیں گے، لے کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دین میں نئی ایجاد کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم اکثر پڑھتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے دین میں ایسا عمل کیا جس کا حکم اللہ اس کے رسول نے نہیں دیا، وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے، اور اس عمل کے بدلے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ عمل کریں، اور وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فارمولا بتا کر چلا گیا۔ تو اللہ کیسے راضی ہوگا؟ یہ عبادت کرنے سے۔ تو کس طرح بتایا تھا کہ اگر ہمیں پتا ہے کہ یہ تعلیمات سے تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں، تو کیا دوسروں کو کیوں دوسروں کو فائدہ نہ پہنچائے؟ ہمارے ماں باپ، ہمارے دوست، رشتہ دار، ان کو بھی تو یہ حق ہے جنت پہ جانے کا۔ جنت پہ کیا، جنت ہماری ہے، جنت تو سب کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں سب کو تو رکھا ہے۔ اگر جنت میں صرف کیا مالدار امیر لوگ اور ایسے لوگ جائیں گے؟ نہیں، جنت میں نیک لوگ جائیں گے، عبادت کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے لوگ جائیں گے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ کیا کام کرنا ہے، آپ کو زبان سے کام کرنا ہے، جو صحیح علم آپ کو پتہ چلے تو خالص اللہ کی خاطر، نیت اللہ کی خاطر ہو، کسی سے کوئی پیسہ یا لالچ کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف خالص اللہ کی خاطر اجر کے لیے دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ بنے، دوسروں کو یہ بتائے کہ کون سی چیز غلط ہے، کون چیز صحیح ہے، اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے عمل، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہم نے آپ کو پچھلی بار یہ پوائنٹ بتایا تھا کہ 2 چیزیں آپ صاف کر لیں۔ کیا صاف کر لیں؟ سب سے پہلے شرم اور ہمت۔ پہلے شرمند جو ہم آپ کہتے ہیں کہ شرم، دین کے معاملات میں شرم کرتے ہیں، اور زبان تو ہماری سائز راکٹ سے زیادہ تیز اور سائنٹسٹ سے زیادہ تیز ہے، تو یہ اپنی زبان کو ٹھیک کر لے دین کے معاملات میں، اور ہماری خود کی عبادت، عمل، یہ پچھلی کلاس میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ خود کی عبادت کو تیز کریں، یہ ریویژن کرنے میں ہمارا کافی ٹائم نکل گیا، تو دیکھیں کہ کلوسی کلاس شروع کرتے ہیں، لیکن یہ 2 چیز کو صاف کر لیں۔ آج کی کلاس مختصر کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں پچھلی کلاس میں ہم نے نماز کے ارکان پڑھے تھے، نماز کے ارکان فرائض، آج کی کلاس میں واجبات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کو یاد دلایا تھا کہ جو حدیث تھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 757، اس کو یاد رکھے کہ جب بھی نماز پڑھے آرام سے پڑھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑا چور نماز کا چور ہے جو جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. تو پچھلی کلاس کے جو ہم نے فرائض ارکان پڑھے تھے، آج واجبات پڑھیں گے. ٹھیک ہے. واجبات اور ارکان میں جو فرض ہے اس میں کیا فرق ہے، وہ کی 4 چیزیں انشاءاللہ اس کو دہراتے ہیں. پہلے 8 جو واجبات ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تکبیرہ اولیٰ کے علاوہ تمام تکبیرات یہ واجبات ہیں. واجبات یعنی انشاءاللہ آخری میں بتاؤں گا، پہلے 8 پڑھ لیتا ہوں میں، اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ اس کی تفصیل ڈیٹیل بتاتے ہیں انشاءاللہ. 8 واجبات میں سب سے پہلے تکبیرہ اولیٰ کے علاوہ تکبیرات، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، سجدے سے پہلے، سجدے کے بعد، یہ ساری تکبیرات یہ سب سے پہلی ہے. ٹھیک ہے. یہ سب سے پہلی ہے یہ تکبیرات واجبات میں سے. دوسرا یہ ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ہم جو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دوسری ہے واجبات میں. تیسری یہ ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا، یہ دوسری ہے. اس کے بعد جو کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ واجبات میں تیسری ہے، یعنی ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا، یہ آگے تک ہے. اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا. واجبات میں چاہے ایک بار کہے یا اس کے کئی بار، 1 2 3 یا پھر جتنا زیادہ کر سکیں آپ کر لیں. اور پانچویں چیز ہے سجدے میں سمیع اللہ لمن حمیدہ، ایک بار کہے، 2 یا 3، لیکن ایک بار تو نہیں ہو، لیکن اس کے آگے جتنا آپ کہہ سکیں. آگے اللہ کی تعریف ہے. ٹھیک ہے. سبحان ربی العظیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے عظیم ہے، اور سبحان ربی اعلیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ ہے. چھٹا یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا، رب اغفر لی کہنا. اور 7واں 8واں تشہد اور اس کے لیے بیٹھنا. 7واں تشہد ہے، 8واں اس کے لیے تشہد کے لیے بیٹھنا. اور جب عیدین کے لیے نماز ہوتی ہے یا پھر اور کوئی دوسری نمازیں بھی ہوتی ہیں نفلیں، تو اس میں یعنی تکبیرات، عید کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 ہوتے ہیں، دوسری رکعت میں 5 تکبیرات اللہ اکبر کہتے ہیں. تو یہ واجبات ہے. یہ کرنے پر یا نہ کرنے پر یہ کرنے پر یعنی کرنا تو واجبات سنت میں آتا ہے، اگر نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں. اب دیکھیں یہاں پر یہ جو 8 تکبیرات پڑھے ہم نے. ٹھیک ہے. نماز میں 8 واجبات ہیں. نماز کے دوران 8 واجبات، یہ جو 8 واجبات ہم نے پڑھے ہیں کہ تکبیر اولیٰ کے بعد کے تمام تکبیریں واجبات میں آتا ہے. سمیع اللہ لمن حمید دوسرا، ربنا ولک الحمد تیسرا، چوتھا رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی. 7واں پہلا تشہد، اور پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھنا. اچھا سیکھ. اب یہ آ گیا 8 واجبات. نماز میں واجب کیا ہے؟ نماز کے دوران اگر کوئی غلطی ہو جائے، ان 8 واجبات میں سے کچھ بھی چھوٹ جائے، تو فوراً سلام پھیرنے سے پہلے 2 رکعت سجدے سہو کرنا، یہ اس کا کفارہ ہے. ٹھیک ہے. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں. نماز میں واجبات کیا ہے کہ نماز کے دوران اگر کوئی غلطی ہو جائے، ان 8 واجبات میں سے کچھ بھی چیز چھوٹ جائے یا بھول جائے، تو سلام سے پہلے 2 سجدے سہو کرنے کے ساتھ، جب 2 سجدے سہو کر لیں گے تو اس کا کفارہ ہو جائے گا. جو اوپر پڑھے تھے ہم نے پہلے پچھلی کلاس میں 14 فرائض، جن میں سے اگر ایک بھی چیز چھوٹ جائے یا پھر کوئی چیز ارکان اگر بھول جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی. ہمیں سجدے سہو تو کرنا ہے، وہ رکعت دوبارہ ہمیں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. وہ رکعت دوبارہ ہمیں پڑھنی ہے، سجدے سہو سے کام نہیں چلے گا. تو دوبارہ وہ فرائض میں دوبارہ ہمیں وہ کرنا پڑے گا. واجبات میں اگر چھوٹ جائے، بھول جائے، تو جان بوجھ کے تو کوئی نہیں کرتا ہے، اگر انجانے میں ہو جائے تو سجدے سہو سے کام ہو جاتا ہے. امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ فرائض اور واجبات میں کیا فرق ہے. فرائض یعنی آپ کو ہر حال میں کرنے ہیں. واجبات میں اگر کوئی چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ اس کے سجدہ سہو کر کے اس کا کفارہ بن سکتا ہے. آج سے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ بات یاد رکھے، جب بھی تو آپ کے جو غافل ہوتے ہیں نماز میں، بار بار ہم چکر آ جاتے ہیں، یعنی شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، گھماتا ہے، سعودیہ لے کر جاتا ہے، امریکہ لے جاتا ہے، لندن USA سب جگہ گھماتا ہے. تو جب ہم نماز میں فوکس کریں گے تو یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں گی. اب دیکھیں جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو یہ سب چیز یاد رکھیں. تکبیر اولیٰ فرض ہے، فاتحہ فرض ہے، رکوع فرض ہے، رکوع کے بعد ٹھہرنا، رکوع کے بعد بالکل ٹھہرنا تھوڑی دیر، یہ فرض ہے. سجدہ کرنا فرض ہے، سجدے کے درمیان بیٹھنا آرام سے، یہ فرض ہے. پھر لاسٹ جو تشہد ہے وہ فرض ہے. پھر اس کے بعد درود پڑھنا فرض ہے. ہر عمل آرام آرام سے کرنا. ٹھیک ہے. آرام آرام سے کرنا، اور ہر عمل ترتیب سے کرنا. یہ جو فرائض میں جو پچھلی بار کلاس میں پڑھے تھے یہ کرنا.
یہ سارے واجبات ہیں، اور جب آپ یاد کرو گے ہر نماز کے لمحے میں کہ یہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے، اور یہ واجبات ہے، یہ واجبات ہے، تو آپ کی نماز ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی، یہ آپ کو یاد رہے گا. ٹھیک ہے. تو واجبات کو آپ کو بتا دیا جس طرح سے فرض کون سے ہیں اور واجبات کون سے ہیں، یہ یاد رکھیے نماز پڑھنے کے ٹائم پر. ٹھیک ہے. تو آپ کی توجہ جو نا یہیں پر رہے گی، ورنہ پھر توجہ کہیں اور ہماری نکل جائے گی. تو اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. تو سجدوں میں جو دعا کرتے ہیں ہم، آپ کو پتہ ہے کہ سجدوں کے بیچ میں جو دعا ہم پڑھتے ہیں، سب کو پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ کس کو پتہ نہیں ہے؟ مائک تو نہیں کھولوں گا میں، لیکن آپ کو سب کو پتہ ہے کہ سجدوں کے بیچ کی دعا رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ دعا ہے. سب کو پتہ ہے، امید ہے کہ یہ سب کو پتہ ہوگی. اگر نہیں پتہ تو انشاءاللہ آپ نے ریپیٹ کرنے کے لیے کہا، یہ کون سا ریپیٹ کرنے کے لیے مجھے بتا دے تاکہ میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ کیا ریپیٹ کرنا ہے. میں نے آپ کا بھی میسج دیکھا. اچھا ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ یہ فرائض اور واجبات تو مکمل کر دیا، آپ کو پچھلی آڈیو میں بھی مل جائے گی، پچھلی ہماری ویڈیو مل جائے گی. لیکن یہاں پر جو فرائض اور واجبات کا جو فرق ہے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ واجبات فرض کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. سجدہ سو بھی کرنا ہے، اور واجبات آپ کرنے اگر غلطی سے بھول گئے، چھوٹ گئے، تو اس کے لیے 2 سجدے سہو کر لے، سلام سے پہلے یا سلام کے بعد، تو یہ اس کا کفارہ ہے. نماز سے پہلے، سلام سے پہلے یا سلام کے بعد، اس کی تفصیلات آگے انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا آپ کو کہ سجدہ سہو کون سی غلطی پر کب سجدہ سہو پہلے کرے، کون سی غلطی پر سجدہ سہو بعد میں کریں. یہ انشاءاللہ میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں 2 سجدوں کے بیچ میں جو دعا ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، تو یہ دعا آپ سب کو یاد ہوگی. اگر یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر رکوع اور ہر سجدے کے بعد آپ دعا کریں. ٹھیک ہے. ہر رکوع یا سجدے کے بعد دعا کریں. آپ کو کون سی دعا یاد ہے؟ عربی میں دعا ہونی چاہیے، عربی میں. اب مثال کے طور پہ رکوع میں، ہم رکوع کے بعد سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، چلے 2-3 بار اللہ کی تسبیح بیان کر دی. اس کے بعد سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ سب سے پہلی دعا آپ کو میں نے بتائی کہ اگر آپ کو یہ دعا نہیں آتی ہے تو اللہم اجرنا من النار پڑھ لیں. اگر یہ دعا پتہ نہیں تو اللہم انی اسألک الجنہ پڑھ لیں. اگر یہ بھی نہیں آتی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام کی، اور یہ بھی دعا نہیں آتی، تو آپ کیا کرو گے؟ اور زندگی کہاں چلی جائے گی پھر ہماری، کوئی دعا یاد نہیں. تو آپ کی اور بھی ڈھیر ساری دعائیں ہیں. تو آپ رکوع میں، سجدے میں اللہ سے کثرت سے دعائیں کریں. اور جب ہم نماز میں ہوتے ہیں اللہ سے حمد کلام ہوتے ہیں، یعنی اللہ سے ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھتے ہو ایسا کرو، ایسا کہو کہ تم اللہ کے سامنے ہو. اور اگر تم ایسا نہیں کہ تم سمجھتے نہیں ہو کہ تم اللہ کے سامنے ہو، تو یہ اللہ تو تمہارے سامنے ہے نا. تو اسی لیے یہ کہ اللہ سے آپ حمد کلام ہو، یعنی اس سے بات چیت کرتے ہو، تو اب اللہ سے یہ دعائیں کرا کریں کہ جو بھی دعا آپ پڑھ رہے ہو رکوع میں، سجدے میں، اس کا ترجمہ آپ کو یاد ہو. اور اس کے بعد جو سجدوں کے بیچ کی دعا ہے، 2 سجدوں کے بیچ کی دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہے. اکثر لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہے. لیکن اس دعا کا فائدہ، اس دعا کی فضیلت اگر آپ کو پتہ چلے گی تو آپ یعنی اگر آپ پہلے سے پڑھتے ہو تو آپ کو ہم یاد دلا دیتے ہیں. اگر آپ کو پتہ نہیں تو آپ سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تو کہتے ہیں رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے میری بخشش کر دے، مجھے معاف کر دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص وضو کرتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، کتنے بار کہا اس نے؟ 2 بار. ٹھیک ہے. یا میں یہ حدیث آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 بار کہ جب بندہ کیا کرتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، تو اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی زبان سے جب یہ الفاظ سنتا ہے تو اسے فوراً 2 انعام دے دیتا ہے. فوراً انسٹنٹلی اسے 2 انعام دیتا ہے. سب سے پہلا انعام اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں کو اٹینشن کرتا ہے کہ بندے کی طرف مخاطب ہونے سے پہلے فرشتے سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں دیکھ لو، آج میرے بندے کو یقین ہو گیا کہ جو رب ہے وہ معاف کرتا ہے. یعنی جو رب، یہ اس نے جب دعا پڑھی
تو رب کہتا ہے کہ اس بندے کو پتا چل گیا، یقین ہو گیا کہ جو رب ہے وہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ فرشتوں تم گواہ رہنا، یہ بندہ، یہ جو بندے نے جو دعا پڑھی ہے نا، یہ میرا جو بندہ ہے، تم لوگ دیکھ لو۔ تم فرشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف چہرہ کرتا ہے، چہرے کی طرف کر کے کیا کہتا ہے؟ اے میرے بندے میں، اور دیکھیں یہ بات غور سے سنیں، یہ آپ کی بہت فائدے مند ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی طرف نظر ڈالتا ہے، جب یہ دعا کرتا ہے، فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، تو غور سے سنیں یہ بات کتنی زبردست بات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں آپ سے ہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات غور سے سنیں۔ آپ لوگ دھیان کلاس چلنے کے ٹائم پر فوکس اپنی جگہ رکھیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ یاد رکھیں، ہر چیز کو یاد کرا کریں، نوٹس بنایا کریں، جو عربی میں ہے ہم اس کا آپ کو ترجمہ کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ یہ جو دعا ہے کوئی معمولی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، فرشتوں تم گواہ رہنا، اے میرے بندو، جس نے دعا پڑھی تھی رب اغفر لی رب اغفر لی، تو نے جو آج تک برے اعمال کیے، یعنی آج تک تو نے جو برا اعمال کیا، فرشتوں تم لوگ گواہ رہنا، میں تمام اس بندے کے گناہ معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا اس نے کیا؟ دو سجدوں کے درمیان کیا پڑھا؟ دو رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بڑا اسے انعام دیا کہ ان الفاظ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اس کے زندگی بھر کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ آپ اور مجھ سے بڑا خوش نصیب کون انسان ہوگا اتنا بڑا؟ آپ لوگ دیکھیں کہ الفاظ کتنے چھوٹے، کتنے پیارے، کتنے چھوٹے سے الفاظ میں خوش قسمت انسان، کتنے نصیب والے لوگ ہوں گے جو یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ اپنے بندوں کی طرف چہرہ کر کے کہتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہنا اس بندے کے، میں نے تمام گناہ معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے بندے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اور ہمیں تمام کو طرح طرح کی معاف کرنے کے لیے اسکیم دیتا ہے۔ نماز پڑھو گناہ معاف، وضو کرو گناہ معاف، استغفار کرو گناہ معاف، دعا کرو نماز معاف، آنکھوں میں سے آنسو گرتے ہیں گناہ معاف، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں گناہ معاف۔ لوگوں نے نہ نماز پڑھنی ہے، نہ دعا پڑھنی ہے، نہ اللہ کو یاد کرنا ہے، نہ استغفار کرنا ہے، سجدے کے درمیان جو بیٹھ کر دعا کرنی ہے وہ دعا بھی نہیں کرتے۔ وہ دعا ہم نے آپ کو شخص کو بتایا کہ مرغا کی طرح جس طرح ٹھونگے مارتا ہے، کوا جس طرح دانے چوکتا ہے، پہلے سجدے سے سر اٹھاتا ہے، دوسرے سجدے کے لیے زمین پر گر پڑتا ہے، جس طرح میگنیٹ ہو یا چکر آ گئی یا کوئی کھانے کی چیز ہے، یہ دوسرے سجدے کے لیے، یعنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہی نہیں۔ ایک اور حدیث ہے آپ کی اسکرین پر جو موجود ہے، سنن ابن داود حدیث نمبر 850، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو سجدوں کے درمیان جب بندہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، امید ہے کہ یہ آپ سب کو بھی اس کی دعا آتی ہوگی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھ پر رحم کر، اے میرے رب مجھے عافیت دے، اے میرے رب مجھے ہدایت دے، اے میرے رب مجھے رزق دے۔ کتنی اچھی دعا ہے، کتنی اچھی دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ پر رحمت برسا، اے اللہ مجھے رحمت کا مستحق بنا دے، اے اللہ میری بیماری جو روحانی ہے، جسمانی ہے، اس میں آفانی، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں عافیت دے۔ اے اللہ میری کسی بھی چیز، میں کسی چیز سے بھٹکا ہوا ہوں، کوئی غلط کام کرتا ہوں، تو اے اللہ مجھے ہدایت دے۔ اے اللہ، کتنی اچھی دعا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد کی جو دعا ہے کہ ساری دنیا رزق مانگتی ہے اور ہر کوئی اللہ کے رزق کا محتاج ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری دنیا کو رزق دیتا ہے، آسمان ہو یا زمین پر، مشرق ہو یا مغرب پر، زمین پر ہو یا زمین کے اندر، خشک میں ہو یا سمندر کی تہ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بندے کو، ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ اور ایک اور دعا ہے وجبرنی، اس میں اور ایک دوسری دعا ہے وجبرنی کہ اے اللہ میری جو کمی کوتاہی ہے اسے پورا کر، یعنی میرا جو لیول ہے، اسٹیٹس، اس کو اوپر کر دے، میرا جو درجہ ہے اس کو اوپر کر دے۔ تو یہ جو دعا ہے کہ اللہ مغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، تو اس کے بارے میں دیکھیں کتنی اچھی دعا ہے۔ آج انسان یہ چیز بھول گیا ہے، یہ چیز پڑھتا ہی نہیں ہے، کرتا ہی نہیں ہے۔ آج انسان مال کے پیچھے پڑا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ سارا سب کچھ اسی دعا میں ہے۔ آپ کی میری ضرورت یہ دعا ہے، یا آپ نے جو دعا سنی
کہ جس میں آپ کیا اللہ سے مانگ رہے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، پہلا۔ دوسرا کیا ہے کہ اللہ میرے اوپر رحمت برسا، مجھے رحمت کا مستحق بنا دے۔ تیسرا، میری بیماری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ روحانی ہے یا جسمانی، اس کو دور کر دے اور مجھے عافیت دے۔ تو دیکھیں کتنی دعائیں ہم اس کے اندر ہے، ہمارے لیے ضرورت ہے یہ دعا، لیکن ہم نماز، دعا، سب چیز چھوڑ کر کتنی دور چلے جاتے ہیں۔ اس میں بخشش کی بھی دعا ہے، رحمت کی دعا ہے، عافیت کی دعا ہے، ہدایت کی دعا ہے، رزق کی دعا ہے، کمی کوتاہی کو پورا کرنے کی دعا ہے، اور پہلے سے زیادہ ہمارا اسٹیٹس بڑھا دنیا میں، اور سب سے زیادہ ہمارے درجات بلند کر، 7 قسم کی دعا ہے 2 سجدوں کے درمیان۔ اللہ رب العزت سے جب ہم یہ مانگتے ہیں اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یہ دعا قبول کر لے تو کتنا خوش نصیب انسان ہوگا۔ آپ سب میرے ساتھ یہ دعا ریپیٹ کریں، شرمانا نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو 2 چیزیں صاف کرنے کے لیے کہا، شرم، ٹھیک ہے، ہمت بنائیں، دوسرا عبادت خود کریں، تو انشاءاللہ یہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آپ کو ہمت دے گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ شرمانا نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک شخص ہے کہ ایک بندہ ہے، ہر بار کہتا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے راضی، یا اللہ میں تجھ سے راضی۔ تو دوسرا بندہ کہتا ہے کہ یار تو ہر بار تو یہی کہتا ہے کہ تو اللہ میں تجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی، یہ بار بار کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو چھوڑ بھائی، آگے سے کہتا ہے تو وہ چھوڑ بھائی، میں یہ کیوں کہتا ہوں، یعنی بار بار کہتا ہوں کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، تو مجھ سے راضی ہو جا، کہ اگر جب ایک بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، میرا تو کام بن گیا، میری آخرت سنور گئی۔ تو یہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں تجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے سے کہا کہ اے بندے میں تجھ سے راضی، ختم۔ انسان کی تو مغفرت ہی ہو گئی، اس کے تو آپ کہتے ہیں کہ نا ہاتھ اور انگلی ہاتھ کڑائی میں، تو یہ سارا سب کچھ اس کی تو ختم، اللہ راضی ہو گیا تو اور کیا چاہیے اسے، سرٹیفکیٹ مل گیا، اور کیا چاہیے۔ تو آپ سب میرے لیے ساتھ دعا کریں، سجدوں کے درمیان شرمائے نہیں، سب رب اغفر لی، رب اغفر لی، اور اگر پڑھنا ہے تو پھر رب اغفر لی کر لے۔ تو 2 بار بھی اگر 2 بار پڑھتا ہے تو دیکھیں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا اچھا موقع دیا ہے۔ اور ایک دعا آپ سب غور سے سنیں اور میرے ساتھ پڑھیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ دیکھیں یہ دعائیں آپ یاد رکھیں اور اس کو یاد کریں۔ آج کی کلاس ہماری یہیں پر ختم ہوتی، کلاس نمبر 21۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مال میں، رزق میں اضافہ کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال میں اضافہ کرے۔ بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر۔ اور ایک